جی، گھر میں شیطان سے دامن چھڑانے کے کچھ طریقے سیکھتے ہیں۔ بارہا یہ چیزیں آپ سنتے آئے ہیں، سیکھتے بھی آئے ہیں، آپ گھر میں اپلائی بھی کرتے ہوں گے۔ آج یاد دہانی کے لیے دوبارہ ان کو دہرا لیتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے حد برکت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کوزے میں دریا بند ہے، اور یہ وہ کام ہے جو روزمرہ زندگی میں کرتے وقت ہم نے کس طرح ان کاموں کو کرنا ہے، اور کس طرح ان کاموں کے آغاز میں کیا پڑھنا ہے اور ان کے اختتام پہ کیا کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ہمارے گھر سے شیاطین کے ڈیرے ختم ہو جائیں گے، نظر کے برے اثرات سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں گے، اور انشاءاللہ جو جنات ہیں وہ بھی ہمارے گھروں کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ اور ایسے انسان جن کو ہم نہیں جانتے، جو شیطان نما ہیں، شیطانی خصلت رکھتی ہیں اور ہر وقت دوسروں کو نقصان دینے کی غرض سے جادو ٹونے اور ان کاموں میں اور کالے عملیات میں پڑے رہتے ہیں، ان سب سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہم احصار میں آ جائیں گے، اس کے اللہ کے قلعے میں آ جائیں گے اور اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور کھانا کھانے کے وقت بھی ذکر کرے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے نہ تو تمہارے لیے یہاں شب بصری کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانا رہا ہے۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے تم نے شب بصری کی جگہ پا لی، اور جب کھانا کھاتے ہوئے آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے تم نے شب بصری کی جگہ بھی پا لی اور شام کا کھانا بھی کھا لیا۔ یہ بچوں میں عادت ڈالیں، گھر والوں میں بھی ڈالیں۔ یہ بہت سے بچوں میں اور بہت سے گھروں میں ہسبینڈ کی بھی عادت ہوتی ہے کہ کھانے میں نقص نکالنا، کھانے سامنے رکھا ہے منہ بسورنا، ماتھے پہ سلوٹیں، بچے تو پاؤں پٹک کے چلے جاتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کھانا، ہمیں یہ بنا کے دیں، ہمیں یہ پسند نہیں۔ یعنی اس وقت شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں کہ کہاں بسم اللہ اور کہاں الحمدللہ، یہاں تو ایک اور طوفان بدتمیزی گھر میں شروع ہو گیا۔ کھانے کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے اور ہماری زندگی کھانے کے گرد گھومتی ہیں، اور ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں رہا کہ بریک فاسٹ میں کیا ہوگا اور دوپہر کے کھانے میں کیا پکے گا اور رات کے کھانے میں کیا پکے گا اور شام کی چائے کے ساتھ کیا ہوگا، اور کھانا کھانا کھانا، اور اس کھانے میں مزہ ہے اور اس کھانے میں لذت ہے اور اس کھانے کا مزہ نہیں، اس کھانے کی لذت نہیں، یہ بیکار ہے۔ دھیان رکھیں ان لوگوں کا جن کو کھانا میسر ہی نہیں، جن کو آپ روٹی کے اوپر چیز رکھ کے دے دیتے ہیں، باسے ٹھنڈے سالن تو وہ بھی وہ بسم اللہ کر کے کھا لیتے ہیں، جن کے پاس پلیٹیں بھی نہیں۔ وہ بھی لوگ دیکھیں جنہیں 2-3 دن کے بعد کھانا میسر آتا ہے۔ آپ اسلاف سے اٹھائیں تاریخ، اور آج تک وہ ویسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں، شکر کر کے کھاتے ہیں۔ تو بچوں میں یہ چیز ڈالیں کہ جو بھی پکتا ہے، جو بھی بنایا جاتا ہے، صحت کے مطابق بنایا جاتا ہے، جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اس کو کھائیں۔ ہر چیز کھانے کی عادت ڈالیں، نہ کہ ایک ہی چیز کو پکڑ لیں۔ جیسے بعض بچے نوڈلز پکڑ لیتے ہیں تو اور کچھ کھاتے ہی نہیں، یا برگرز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اور کچھ کھاتے نہیں، یا پیزا کی اتنی عادت ہم انہیں ڈال دیتے ہیں کہ اور وہ کچھ کھاتے ہی نہیں۔ بڑا مشہور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بہت ہی ذہین بچہ تھا، کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، اور اس کو گھر والوں نے حفظ کے لیے ڈالا تو سارے اسکول نے شور ڈالا کہ اتنا ٹاپس بچہ آپ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں قرآن حفظ کروانا ہے۔ اب جب وہ قرآن کے حفظ میں گیا تو سارا دن منزلیں وغیرہ یاد کرتا، تو بہت زبردست یاد کرتا اور سنا کے گھر آ جاتا، اور دوسرے دن جب جاتا تو سب کچھ بھولا ہوتا، کچھ سمجھ نہ آئے، سارے علماء نے سر جوڑا، کچھ پتہ نہ چلے۔ پھر گھر والوں کو بلایا، ان سے ڈسکس کی اور کہا ساری روٹین بتائیں، تو انہوں نے بھی جب ساری روٹین بتائی تو کیا کیوں ہاتھ میں آیا کہ رات کا کھانا، بچے کہتے ہیں کہ ہم نے جنک فوڈ کھانا ہے، تو رات کا کھانا ہمارے گھر میں نہیں پکتا، اور ہم بازار سے کوئی بھی جنک فوڈ آپ نام لے لیں ہم وہ لاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو کھانا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ دھوتے بھی ہیں کہ نہیں، بسم اللہ پڑھ کے ذبح بھی کرتے ہیں کہ نہیں، کتنا ایکسپائری ہوتا ہے، باسا ہوتا ہے، کب کا فریز ہوا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی اور گند ہی گند ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایسی جگہ پہ چپکلیاں اور بچھو اور چوہوں کی اکثر آپ کہانیاں سنتے ہیں، تو وہ کھانا جب کھلاتے ہیں تو کیونکہ عبادت کا بہت تعلق ہے رزق حلال سے اور طیب رزق سے،
آپ کی حلال کمائی ہے، لیکن آپ جو کھانا لا رہے ہیں وہ طیب نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کن چیز کے گوشت ہوتے ہیں، کس کا وہ ذبح کیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ساری اپنی منزل بھول جاتا تھا۔ پھر ان سے عہد لیا گیا کہ آپ گھر میں ہی پکائیں گے، جو بھی آپ پکاتے ہیں آپ گھر میں بنائیں گے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ عہد کیا اور گھر میں کھانا شروع ہوا بننا رات کا بھی، تو بچے نے اتنی سپیڈ سے اپنا قرآن حفظ کیا، اور یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، یہ اوریجنل بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جس گھر میں اس قسم کی غذائیں کھانی شروع ہو جائیں، جس میں بسم اللہ کیا وہ پڑھتے ہوں گے، وہ ہمارے لیے اتنی مرغیاں ذبح کرنے یا گوشت ذبح کرنے میں بسم اللہ پڑھتے ہوں گے، یا وہ اس طرح مرغی دھوتے ہوں گے جیسے مائیں دھوتی ہیں۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ بچوں میں اور شور میں یہ عادت ڈالیں۔ بارہا بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے اور بسم اللہ کر کے شکر کر کے کھاتے تھے، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کیا کھاتے تھے اور ان کو کتنا میسر آتا تھا اور کتنے دنوں کے بعد میسر آتا تھا۔ ہم ان کے امتی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح گھر سے نکلتے وقت شیطان سے حفاظت کا طریقہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں کفایت کی گئی اور رہنمائی کی گئی اور شیطان اس سے دور چلا جاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں، نہیں طاقت برائی سے پھرنے کی اور نہیں قوت نیکی کرنے کی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ اس کی بڑی فضیلت ملتی ہے، اس کے بارے میں بڑے کلمات ہمیں ملتے ہیں اور بڑا ثواب ہمیں ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ تم بچا لیے گئے، تم محفوظ کر لیے گئے، تم اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جب اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ شخص کس طرح شیطان کے شر میں جا سکتا ہے۔ تو جب فرسٹ ٹائم میں نے یہ حدیث سنی تو بہت مجھے اچھی لگی، کیونکہ پہلے یہ چیزیں سنی بھی نہیں تھی، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اس کو یاد کریں اور یہ دعا بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور بہترین طریقہ یاد کروانے کا کہ آپ گھر سے نکلتے نکلتے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھیں تو سن سن کے بچوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطان سے حفاظت کا طریقہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے میرے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث نر جنوں اور خبیث مادہ جنوں سے۔ پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جن قضائے حاجت کی جگہوں کو اپنا مسکن بناتے ہیں اور وہیں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو لازماً یہ دعا پڑھے اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں۔ جنات کی رہائش گاہوں اور جو بل ہیں اس سے بچے۔ شریر جنات سے بچنے کے لیے بلوں اور زمین کی دراڑوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ بچے کرتے ہیں نا، تو ان کو خاص طور پہ بتائیں کہ دھیان رکھنا، بل سے مراد ہوتا ہے کہ وہاں چھوٹا سا سوراخ نہ ہو جیسے ہم بنے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بلیوں کا یا کچھ ہے، جو بھی ہے ان جگہوں پہ اعتراض بچنا ہے۔ ایسی جگہوں پہ بچوں کو سمجھائے کہ باہر آپ جیسے بعض لڑکے کھیلتے کھیلتے باہر ہی پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایز ضرورت سفر میں بھی ایسی جگہ آ سکتی ہے، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی سوراخ میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، سوراخ میں پیشاب کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ فرمایا، کہا گیا ہے کہ یہ جنوں کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح غصے کے وقت شیطان سے بچاؤ کا طریقہ ہے۔ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہم گالم گلوچ کر رہے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو بہت ہی برا بھلا کہا اور غضب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئی، تو آپ نے فرمایا، مجھے کیسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کہے تو اس کا تمام غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ ایک آدمی نے اس غصے میں لبریز آدمی سے کہا، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن نہیں رہا؟ اس نے کہا، میں کوئی پاگل نہیں ہوں۔ تو بہرحال
کہنے کا مدعا یہ ہے کہ گھروں میں اکثر ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو انسان کو غصہ دلاتی ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان بہت زیادہ اثر کرتا ہے، اور شیطان ہی کی ایک بات ہے کہ اس وقت وہ بندہ میرے ایک ہاتھ میں فٹ بال کی طرح ہوتا ہے، جیسے فٹ بال سے بچے کھیلتے ہیں نا، اس طرح میں اس سے کھیلتا ہوں۔ تو میں نے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، اگلی کلاس میں میں اسی کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتاؤں گی کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔